بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت مل گئی ہے، لیکن رہائی آج ممکن نہیں ہو سکی کیونکہ مچلکے جو ہے وہ ابھی جمع نہیں کرائے، روپ کارڈ جاری نہیں ہو سکی۔ بخاری صاحب، ابھی آج بشرا بی بی رہائی کے بالکل قریب تھی، لیکن یہ بتایا گیا کہ جن ججز نے روپ کارڈ جاری کرنی تھی وہ موجود نہیں تھے، جس میں عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ خفیہ ایجنسیز کے کہنے پر ججز سیٹ پر موجود نہیں تھے، اس لیے بشرا بی بی آج رہا نہیں ہو سکی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بریف ہمارے پاس موجود ہے اس میں اس کی وجہ بتا دی گئی ہے کہ کوئی کسی ایسے شخص کا انتقال ہوا تھا جس میں 2 ججز جو ہیں ان عدالتوں کے وہ جنازے میں گئے ہوئے تھے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ رہائی کے آرڈر ہو گئے ہوں تو روپ کارڈ ٹائم سے نہ جاری ہو سکی ہو، کیونکہ 5 بجے کے بعد پھر انٹرٹین نہیں کرتے جیل میں نا، کافی لمبا پروسیجر ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عمر ایوب صاحب نے فرمایا نا جی، یہ ایجنسیاں جن کو یجوج مجوج کہہ رہے ہیں، وہ یجوج مجوج صاحب یہ خود ہیں، ان کو یاد ہونا چاہیے کہ انہی ایجنسیوں کے ترانے گاتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے جلسہ عام سے بھی اور پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جب مجھے بجٹ پاس کرانا ہوتا تھا، جب مجھے قانون سازی کرنی ہوتی تھی تو میں ایجنسیوں سے کہتا تھا، یہ مجھے ایم این ایز بھی لا دیتی تھی، ایم پی ایس بھی لا دیتی تھی، سینیٹرز بھی لا دیتی تھی۔ یہ حضرت صاحب کا بیان ہے، میرا نہیں ہے۔ تو اس وقت تو یہ ایجنسیاں یجوج مجوج نہیں تھی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا بشیر میمن ایک ڈی جی آئی ایف آئی ہوتے تھے، ان کو بلا کے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو سی دا انٹائر اپوزیشن ان جیل۔ اس نے کہا سر یہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا غداری کے مقدمے بنائے ان کے اوپر، مجھے نہیں پتا کیسے، آئی وانٹ ٹو سی دیم آل ان جیل۔ اس وقت تو یہ یجوج مجوج نہیں تھے۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، اصل سوال یہ ہے، اور میرے خیال سے وہ میں کہنا چاہتا ہوں عمر ایوب صاحب سے، بی اے گڈ اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، ریممبر یور ہسٹری، یور پارٹیز ہسٹری۔ اینی وے، اصل اب سوال یہ ہے کہ بشرا بی بی اب جیل سے باہر آ رہی ہیں تو وہ آ کے باہر کیا کریں گی پارٹی کے ساتھ؟ بالکل، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ بشرا بی بی کیا آ کے پارٹی کو دوبارہ سے اکٹھا کریں گی، جس طرح سے پارٹی اپنے مفروضے پہ چل رہی ہے۔ مفروضے پر نہیں چل رہی ہے، آپ میرے خیال ہے مفروضے لفظ جلدی سے منہ سے نکل گیا کوئی، جیسے وہ دھڑوں میں تقسیم ہے، کوئی وکلا کے دھڑے ہیں، کوئی پرانے دھڑے ہیں، اپنے اینگل سے ہر بندہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کیا اس کو ایک اکائی میں بدل سکیں گی، پارٹی کو واپس جوڑ سکیں گی کہ نہیں؟ دس از اے کوسچن، دا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن۔ لیکن آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو اوپر بیٹھا ہے نا، اس کے انصاف کے بھی صدقے جائیں۔ پہلے بشرا بی بی جیل میں تھی اور بہنیں باہر تھیں اور سیاست چل رہی تھی، اب بہنیں جیل میں ہیں تو بشرا بی بی باہر ہے، ٹھیک ہے۔ ریڈیکل چینج آئی ہے نا صورتحال میں۔ اب یہ کیا کریں گی؟ دیکھیے پارٹی کا ایک دھڑا یقیناً ان کے ساتھ ہے، وکلا کے 2 گروپ ہیں، ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ فیملی میں بہنیں اس کے ساتھ نہیں ہیں، they are not even on good speaking term, leaving on everything۔ تو یہ کیا ہوگا، یہ اس کے بارے میں تفصیل مطلب وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال وہ پارٹی میں ایک دفعہ ہلچل اور جس کو کہنا چاہیے مطلب اپ سائڈ ڈاؤن ہوگا کچھ نہ کچھ، کیونکہ وہ کریں گی ضرور اس حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھا بشرا بخاری صاحب، ایک اور سوال ہے، کل سے کچھ خبریں جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اس میں کتنی سچائی ہے؟ اگر فارورڈ بلاک بن جاتا ہے تو کیا آگے فیوچر ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مخالفین یہ بات کہیں نا تو میں 4 دفعہ سوچوں گا کہ ممکن ہے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ عجیب و غریب صورتحال یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ کچھ غدار ہو گئے، انہوں نے وفاداریاں بدلنی ہیں، ان کو ہم پارٹی سے نکال دیں گے، نوٹسز ایشو ہو رہے ہیں، تو پھر کیا سمجھیں اس کو؟ شاہ محمود قریشی کا نام آ رہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں کوئی فارورڈ بلاک، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے نے جس طرح سے خود روپوشی اختیار کی، وہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہے، لیکن تھوڑا سا یہ آج جو پروسیڈنگ ہوئی جس کے نتیجے میں ان کو رہائی ملی ہے اور وہ رہا ہو جائیں گی انشاءاللہ، کل تک تو ضرور ہو جائیں گی، اس کے دوران جو پروسیڈنگز کی رپورٹس ہمارے سامنے ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ اس کا کچھ حصہ میں دہرانا چاہتا ہوں، بلکہ مجھے تو اگر اجازت دے قانون تو میں پوچھوں جج صاحب سے کہ جناب آپ نے اس مقدمے میں لڑنے کے لیے وکالت نامہ جمع کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا، کیونکہ ان کی ساری گفتگو ایک وکیل کی گفتگو ہے جو وکیل صفائی ہوتا ہے۔ کیا دوران سماعت میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارک دی ہے کہ یہ تو قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کا کیس ہے، سرکیسزم ہے اس میں۔ اس کیس میں بھی شوہر کو بیوی کے کیے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ جج صاحب بول رہے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ برطانوی وزیر اعظم بھی تحائف اپنے ساتھ گھر لے گیا تھا، سب نے اسے کہا تو کہتا ہے کہ رولز کے مطابق لیا ہے،
اسے کہا گیا کہ رولز اپنی جگہ لیکن تمہارا اپنا ایک قد کاٹ ہے. آپ مجھے بتائیے جب پروسیڈنگ ہو رہی ہو ایک ایسے ملزم کی جس کے اوپر توشہ خانہ سے سامان زبردستی گھر لے جانے کا چارج ہے, وہاں فیصلہ آپ جو مرضی کریں, آپ کے فیصلے کو کوئی نہ چیلنج کر سکتا ہے نہ آپ کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے, لیکن آپ کے ریمارکس جو ہیں وہ اتنے انگارڈڈ ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز کہ لوگ اپنے اپنے نتائج اس کے اوپر نکالنے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس لیے میرا خیال ہے ایک خط لکھ دینا چاہیے جج صاحب کو, برطانوی پارلیمنٹ کو, کہ جناب یہ یا برطانیہ کے پرائم منسٹر کو کہ بھائی یہ تمہاری بیوی جو ہے اس نے جو کچھ کیا ہے یہ بالکل ٹھیک کیا ہے, یا تم نے جو کچھ جو کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا, کیونکہ یہ دیکھیں ہمارے یہاں میں تو چھوڑ رہا ہوں اس کو. آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. یقینی طور پر آپ بشرا بیگم کو ایک ان ایکٹیو یا بالکل ہی کہ وہ آئیں گی اور گھر میں بس پردے میں بیٹھ جائیں گی ایسا نہیں ہوگا. شی ول بی ویری ایکٹیو پولیٹیکلی, بٹ لیٹ اس سی what happens. اچھا بخاری صاحب, ایک طرف تو بشرا بی بی رہا ہونے جا رہی ہیں, دوسری طرف عمران خان ابھی تک جیل میں ہیں. اب شیر افضل مروت صاحب بڑے سرگرم اور بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, کچھ عرصے بیمار رہے ہیں, ہم نے دیکھا بھی کہ وہ اتنے ایکٹیو نہیں تھے, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ سے زائد پاکستانی میرے ساتھ ڈی چوک پر احتجاج کے لیے نکلے تو عمران خان کو رہا کروا لیا جائے گا. تو کیا لگتا ہے 1 لاکھ لوگ نکل سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 4 دفعہ ٹرائی ہو چکا نا, مطلب دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, شیر افضل مروت اگر کال دیتے ہیں, اس نے کہا ہے اگر, اس نے یہ نہیں کہا میں لاؤں گا. ہاں 4 دفعہ یہی کوشش ہوئی نا کہ اسلام آباد کے اوپر چڑھ دوڑیں, لاہور کے اوپر چڑھ دوڑیں, اور لاکھوں کی تعداد میں 25 کروڑ عوام ان کے ساتھ ہیں, یاد ہے نا. تو وہ کیا ہوا وہ ہمارے سب کے سامنے ہے. لیکن ایک اور بات جو انہوں نے امپورٹنٹ کہی وہ آپ کی نظر سے شاید نہیں گزری ہے, وہ یہ کہ میں خود ایسے کسی احتجاج کا حصہ نہیں بننا چاہوں گا جس میں مجھے یقین نہ ہو کہ احتجاج شروع اور ختم ہونے میں ہماری مشاورت ہوگی یا نہیں. یہ اشارہ اور اسپرشن سیدھی علی امین گنڈا پور پہ ہے. وہ کہتا ہے میں ایسا کوئی احتجاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس کے بعد آپ خود روپوشی میں چلے جائیں, جا کے بریفنگیں لیں, چائے پئیں, کافی پئیں. تو میں تو ایسے احتجاج. لیکن گنڈا پور صاحب یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ جیل توڑ کر عمران خان کو رہا کروا لیا جائے گا. وہ باتیں کہاں سٹینڈ کروا کے لے نہیں گئے, وہ تو پچھلے مہینے میرے خیال سے پچھلے مہینے لے جانا تھا, وہ تو لے گئے ہیں. دیکھیے یہ جو گیدڑ بھبکیاں ہوتی ہیں نا, سم تھنگ دیٹ یو کلیم اینڈ یو اسٹل یو کانٹ ڈو دیٹ, اس سے صرف آپ کی فیس آپ کا امیج بگڑتا ہے. جب آپ خالی گیدڑ بھبکیاں دیں گے تو آپ کا امیج خراب ہوتا ہے اس سے. بالکل. اب دیکھنا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا ابھی بھی اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو احتجاج کے لیے اکٹھا کر سکے. یہ آنے والا وقت بتائے گا. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. صاحب یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ جیل توڑ کر عمران خان کو رہا کروا لیا جائے گا. وہ باتیں کہاں سٹینڈ کروا کے لے نہیں گئے, وہ تو پچھلے مہینے میرے خیال سے پچھلے مہینے لے جانا تھا, وہ تو لے گئے ہیں. دیکھیے یہ جو گیدڑ بھبکیاں ہوتی ہیں نا, سم تھنگ دیٹ یو کلیم اینڈ یو اسٹل یو کانٹ ڈو دیٹ, اس سے صرف آپ کی فیس آپ کا امیج بگڑتا ہے. جب آپ خالی گیدڑ بھبکیاں دیں گے تو آپ کا امیج خراب ہوتا ہے اس سے. بالکل. اب دیکھنا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا ابھی بھی اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو احتجاج کے لیے اکٹھا کر سکے. یہ آنے والا وقت بتائے گا. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا